جی محترم اسٹوڈنٹس جی، سوال تھا اس سے پہلے، ابھی نماز سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ جو فری لانسنگ ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے. اچھا اب سنیے گا سر، آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کرنے کے لیے، مطلب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز میں آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک سروسز کا سٹور تیار کرنا ہے، پیج تیار کرنا ہے. مطلب پیج کے ذریعے سروسز کا آپ سٹور تیار کریں گے. جب آپ اپنی سروسز کا ایک پراپر سٹور تیار کر لیں گے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی آپ کی ایک ایجنسی بنائیں گے اپنی، اس میں پروفائل کی تصویر آپ کی آ گئی، آپ کا لوگو آ گیا، اور کم سے کم 10 سے 20 آپ اس کے اندر اپنے ایڈز لگائیں گے. برانڈڈ ایڈز ہوں گے جو آپ کو، جو بندہ اس کو دیکھے تو اس کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ہاں یار یہ کوئی ایجنسی ہے. اب یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے آپ کو یہ بات بار بار کہی تھی، آج پھر کہتا ہوں. جب تک آپ کا سٹور جو ہے وہ منہ سے نہیں بولے گا کہ میں کوئی کمپنی ہوں، میں کوئی ادارہ ہوں، تو سر آپ کو رسپانس نہیں آئے گا. کل مجھے میرے ایک پرانے اسٹوڈنٹ نے فون کیا، لاہور میں وہ اپنی ایک ایجنسی رن کر رہا ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس نام سے کر رہا ہے. تو کل اس نے مجھے فون کیا، تو کافی عرصے کے بعد، تقریباً اس نے مجھ سے کو 3 سال پہلے پڑھا تھا، شاید یہ 4 سال پہلے پڑھا ہوگا، تو نہیں سر 6 سال پہلے اس نے مجھ سے پڑھا تھا تقریباً. تو کل اس کا مجھے فون آیا کہ سر السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا شکر اللہ پاک کا. تو کہہ رہے سر میں نے آپ کو اسپیشل فون کیا، تھینک یو سر، شکریہ کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے. کہہ رہے سر میں لاہور سے باہر بلونگ کرتا تھا، میں لاہور جو ہے وہاں پہ شفٹ ہو چکا ہوں، اور لاہور کے اندر گارڈن ٹاؤن میں نے جو ہے نا وہ سمپل رینٹ پہ لیا ہوا ایک گھر، یہاں پہ رینٹ پہ میں آ گیا ہوں، لاہور آ چکا ہوں، اور میں یہاں پہ اپنی پراپر ایجنسی رن کر رہا ہوں. اور میرے کلائنٹس میں پورے پاکستان کا جو دار ارقم ہے وہ بھی شامل ہے. 750 برانچز ان کی ہیں، جن کی مختلف جو ہیں وہ سٹیز میں میری کیمپین چل رہی ہوتی ہیں. اور بھی اس نے کوئی 2-4 نام لیے، مجھے نام کوئی یاد نہیں آ رہے. اس نے کل میری بس 5 منٹ کی اس سے بات ہوئی تھی. تو کہہ رہے سر میں جو ہے نا آپ کا تھینک یو کہ میں نے جو ہے میری کیمپین جو ہے وہ، میں صرف جو کیمپین کرتا ہوں، باقی پورے ویک میں کام کر رہا ہوتا ہوں، اور صرف ہفتے اتوار کو میں 2 دن کیمپین کرتا ہوں. تو لیکن سر اس نے وہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کا اس نے پراپر اپنا ایک سٹور تیار کر لیا تھا. اب آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولنی ہے تو اس کے لیے 2 کام لازمی ہیں، جو غلام رسول صاحب 2 کام لازمی ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ نے اپنا سٹور کھولنا ہے پراپر، اس کو آپ نے 10 سے 20 اس میں لگانے ہیں، کنسرننگ ایڈ لگانے ہیں. دوسرا کام سر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر، اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولنی ہے نا، تو گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے، ورنہ آپ کی ایجنسی جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں ڈالنے کے بعد آپ ایجنسی کا کوئی ایک ایڈ پکڑیں جس میں آپ کے وہ سروسز ہوں، اور اس ایڈ کی مارکیٹنگ کریں جیسے آپ کو سکھائی ہے میں نے. مارکیٹنگ کرنے کے بعد لیول 1 میں، ابھی یہ بات بڑی اہم ہے سر، آپ کو میں نے الاؤ کر دی تھی، کسی نے میری بات کو درمیان میں کوئی سوال کرنا ہو تو ہینڈ ریس کر کے سوال کر سکتا ہے. اگر درمیان میں کسی نے بھی سوال کرنا ہو نا تو ہینڈ ریس کر دیجیے گا. تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے کہ لیول 1 میں آپ کے 3 لیولز ہوں گے. سر یہ لیولز بڑے دھیان سے سن لینا. آپ نے کرنا کیا دوستو، لیول 1 کے اندر نا میں آپ کو ایک لیکچر بھجواؤں گا جس کے اندر بغیر مارکیٹنگ کی ہے. کامران صاحب غور سے سنیے گا، غلام رسول صاحب آپ کے لیے بھی سر غور سے، باقی سب بھی غور سے. سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے. اس لیکچر کے طریقہ کار کو فالو کیجیے گا. بڑا کمال کا طریقہ میں نے بتایا، اور آپ یقین کریں کہ آپ میں سے شاید 100 میں سے 1 بندے کو بھی پتہ شاید نہ ہو. مجھے شور ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا. اتنی میں نے اس میں جو ہے نا وہ مزیدار قسم کی ٹیکنیکس سکھائی ہیں، جن ٹیکنیکس کے ساتھ آپ جو ہے وہ بڑی ایڈوانس لیول کی جو ہے نا آپ چیزیں ہیں اس کے اندر، بڑی مزیدار چیزیں ہیں. اس کے مطابق نا آپ نے فالو کرنا ہے، اور لیول 1 میں پہلا مہینہ آپ نے بغیر پیسے خرچے کلائنٹ کو ڈھونڈنا ہے. آپ اس طریقے کو فالو کریں گے نا تو آپ کو بندہ مل جائے گا، کلائنٹ مل جائے گا آپ کو، کہ وہ طریقہ بڑا مزیدار ہے. وہ آپ سارا دیکھیے گا. لیول 2 کے اندر نا پھر آپ نے اپنا سٹور جو ہے نا اس کو ڈیولپ کر لیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنی کیمپین کریں گے لوکل جہاں پہ آپ رہتے ہیں نا. یہ بات میں آپ سے دوبارہ جو دوسری بات کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس علاقے میں کیمپین کیجیے گا. دوسری والی بات، کیونکہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے دائیں بائیں گھر کے پاس ہوگا، تو آپ کو نا ذرا حوصلہ رہے گا یار کہ اچھا میں اسے مل بھی سکتا ہوں.
تسلی رہے گی. ویسے ملنا ضروری نہیں ہے لیکن چلیں آپ کی تسلی رہے گی. تو لیول 2 کے اندر, لیول 1 کے اندر ویسے آپ کا یہ چاکا کھل جانا چاہیے, جسے چاکا کہتے ہیں پنجابی کے اندر. لیکن چلیں بہرحال آپ لیول 2 کے اندر جو ہے نا وہ چاہے اپنے گھر کے پاس کر لیں, چاہے کسی اچھے شہر کو چوز کر لیں, لاہور, کراچی, ملتان, پشاور, کوئٹہ, مطلب پاکستان کے اندر کام کرنا ہے آپ نے لیول 2 میں. جب آپ 3-4 کلائنٹس کو ڈیل کر چکے ہوں گے لیول 1 اور لیول 2 کے اندر, 2-3-4 کیمپینز رن کر چکے ہوں گے, اب اس کے بعد آپ نے اپنی کیمپین جو اچھا سا سٹور تیار کرنا ہے, پہلے تیار کرنا ہے اچھا سا 10 سے 20 ایڈ لگا کے. اس کے بعد آپ نا چپ کر کے نا جو آپ نے پیسے کمائے ہوں گے نا, یہاں تک آپ کو 15-20-25 ہزار کما چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اسی پیسے میں سے پیسہ پکڑنا ہے, پلے سے پیسہ نہیں لگانا ہے. انہی پیسوں میں سے آپ نے نا 4-5 ہزار روپے اٹھا کے کہنا یار میری کمائی نہیں ہے, یہ کمائی نہیں آئی. آپ کو 30 ہزار روپے کمائی آتی ہے تو 30 ہزار میں سے نا 2 ہزار روپے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے میری مدد فرمائی, یہ 2 ہزار روپے جو ہے نا وہ تیرے نام پہ دیتا ہوں. باقی رہ گیا آپ کا 28 ہزار روپیہ. 3 ہزار روپیہ 5 ہزار روپے ایک اور سائڈ پہ کر لیں. اس 5 ہزار روپے کے اندر نا اپنی مرضی کا ایک ملک چوز کریں. امریکہ کر لو, کینیڈا کر لو, جرمنی کر لو, جاپان کر لو, دبئی کر لو, کوئی کنٹری اپنی مرضی کا چوز کر لو جس کے اندر آپ سمجھتے ہو دل میرا کرتے یار, بس کوئی بھی کنٹری کر لو. آپ اس کنٹری میں اپنی کیمپین پھر اپنی لانچ کر دو, مارکیٹنگ کیمپین کرو اس کے اندر. اس کیمپین میں وہ جو 5 ہزار روپے نا اس کے آپ 15 حصے کر دو, تو 300 روپے کے آپ حساب سے نا 10 دن کا ایڈ ایک چلا دو اس کے اندر. تو آپ کو نا 10 دن کے اندر نا کوئی کسٹمر مل جائے گا. بس اب وہ جو کسٹمر آپ کو باہر سے ملنا ہے نا سر, اس میں ایک فرق ہوگا. لوکل جو کسٹمر ہوگا نا, لوکل کسٹمر وہ آپ کو بڑے مطلب ایزی مل جائے گا, اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, تھوڑی سی آپ کو بات کرنی آنی چاہیے, کسٹمر مل جائے گا. لیکن جو ہوگا نا باہر والا کسٹمر, وہ آپ کو کہے گا یار میں نے, وہ آپ کو نا وہ کہ یار میں نے نا, لوکل کسٹمر کو آپ بتاؤ گے سر کہ یہ ایسے. باہر والا کسٹمر آپ سے کہے گا یار میں نے برانڈ اویئرنیس کرنی ہے, کر دیں گے جی سر میں کر دوں گا, یار میں نے انگیجمنٹ کرنی ہے, کر دیں گے. وہ آپ سے نا کیمپینس کے نام لے کے بات کرے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کیمپین ہے, ٹریفک کیا ہے, کنورژن کیا ہے, اس کے سارے پروسیس کیا ہیں, کیسے. تو سر یہ ایک لمبا سا جواب تھا اس ایک سوال کا جس کا جواب لمبا ہی ہونا تھا. تو سر ایسے کریں گے آپ کیمپین اپنی. اب اس کے بعد آخر میں جب آپ نے کام ڈلیور کرنا ہے اپنے کسٹمر لوکل, اب آپ سب ایک منٹ اور, جب آپ نے کام ڈلیور کرنا ہے, اب وہ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے کسٹمر کے پیج کی ایڈمن شپ لے لینی ہے. وہ کیسے لینی میں نے آپ کو لینی سکھائی ہوئی ہے. ایڈمن شپ لے کے نا تو آپ نے اسے کہنا ہے سر میں آپ کا کام کرتا ہوں. اب آپ کا لیول 1 میں نا مہینے کے پیسے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ نے اپنی فیس جو ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں آپ بات ابھی کام شروع کر رہے ہیں نا, تو لیول 1 میں اپنی فیس رکھیں, صرف آپ 10 سے 12 ہزار روپے فیس رکھیں پورے مہینے کی. اس سے زیادہ فیس نہ رکھیں. پہلے مہینے میں 10 ہزار رکھ لو آپ فیس ٹیسٹنگ کے لیے. 10 ہزار روپے کی فیس مہینے کی آپ کی ہوئی, جو آپ کی فیس ہے سروسز کی. باقی پیسے جو ہے نا جو وہ اس نے دینے ہیں اے ڈی ایس کو, وہ 1000 2000 چاہے روز کا لگائے اس کی مرضی ہے, چاہے 200 روپے روز کا لگائے اس کی, چاہے وہ 10,000 روز کا لگائے اس کی مرضی ہے, لیکن 10,000 روپے مہینے کا آپ کی فیس ہے. تو آپ نے اسے کہنا سر یہ میری فیس ہے 10,000 روپیہ, میں اس میں نا آپ کو 2-3 ایڈ بھی ڈیزائن کر دوں گا, 2-3 ایڈ بھی ڈیزائن کر دوں گا آپ کو میں. تو اگر آپ کو خود ڈیزائن نہیں بھی ایڈ کرنے آتے تو 1000 روپے کے حساب سے نا آپ کوئی سوشل میڈیا والا بندہ دیکھ لیں جو, یا ہم ادارے کو ہمیں کہنا ہم بھی کروا دیں, میں بھی کروا دوں گا. میرے پاس یہاں پہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, بے شمار اسٹوڈنٹس کے ایڈ ڈیزائن کروا کے میں دے رہا ہوتا ہوں. تو آپ یہاں سے یا مارکیٹ سے کہیں سے جو بندہ جو رولز جانتا ہو, اس سے 1000 روپے کے حساب سے آپ 2 ایڈ ڈیزائن کروا کے دے سکتے ہو اس بندے کو. تو کہنا سر 10,000 روپے میری فیس ہے, جس کے اندر میں 2 ایڈ آپ کو ڈیزائن کر کے دوں گا, اور وہ جو ایڈ ہیں اس کی مارکیٹنگ کروں گا. ٹھیک ہے. اب جب مارکیٹنگ کروں گا تو وہ آپ نے مجھے دینا 10,000 روپیہ, اور جو پیسے آپ کے خرچ ہونے ہیں نا اے ڈی ایس کے, وہ آپ دیں گے. اب وہ کلائنٹ آپ کو مہینے کے پیسے نہیں دے گا, تو آپ نے اس کو کہنا سر کوئی بات نہیں, ہفتے کے ہفتے دے دیں, ویکلی بیسس پہ کر لیں. تو 1 ہفتے کے پیسے آپ کو دے دے گا ہر بندہ. 1 ویک کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. تو 1 ویک کے جو پیسے ہیں نا پہلے ویک کے, وہ آپ کے بنیں گے 2500 روپے پورے ہفتے کے. اور آگے جو اس نے پے کرنے ہیں اے ڈی ایس کو, فرض ایگزامپل وہ 200 روپے کی کیمپین روز کی کرتا ہے, یا وہ 500 کی کرتا ہے, تو 7 ڈیز کا بندہ ہے 3500 روپیہ. تو 3500 اور 2500 بندہ 6000. تو 6000 روپے آپ اسے ایڈوانس چارج کریں گے, جس میں سے 3500 روپیہ آپ اپنے بینک جمع کروا دیں گے, اور آپ کا اگر ورچوئل کارڈ ہے تو کارڈ میں جمع کروا دیں گے. آپ کے کارڈ سے آٹومیٹکلی کٹتا رہے گا, وہ اے ڈی ایس کو پے ہوتا رہے گا, اور باقی 2500 روپیہ آپ کی کمائی ہوگی ہفتے کی. 1 ہفتے کریں گے, 2 ہفتے کریں گے, 3 ہفتے کریں گے. اب جب آپ 2-3 ماہ گزاریں گے تو کلائنٹ کو جب بزنس ملتا رہے گا نا, تو وہ آپ کی کمیٹی بن جائے گی.
یہ اتنا مزیدار سسٹم ہے, کمیٹی بن جائے گی. اب وہ جو کمیٹی ہے وہ منتھلی بیسس پہ اب آپ کا اس سے کنٹریکٹ ہو گیا, اب منتھلی بیسس پہ آپ کے پیسے وہ چاہے 2 ہفتے کے بعد کر لے. میں ویسے نارملی جو میرے اپنے جو کلائنٹس ہیں جو ہوتے ہیں تھوڑے سے پرانے کلائنٹس, وہ تو منتھلی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ کم سے لے کے 5 7 8 10 تک پیسے وہ پے مجھے کرتے ہیں پورے مہینے کے کیمپین کے. اور کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو ہیں تو پرانے, لیکن وہ ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ ان کی سی او ڈی, ان کے سٹورز ہیں, کیش آن ڈلیوری وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہے نا وہ پیمنٹ کچھ آنی ہوتی ہے. کسی کے کوئی کپڑوں کا کاروبار ہے, کسی کے جوتوں کا کاروبار ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کسی کا کلینک ہے, کسی کی دوائیاں ہیں, ملٹیپل میرے کلائنٹس ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے نا یکم سے لے کے 10 تک پے کرتے ہیں پیسے, یا پورے مہینے کے یا 15 دن کے پیسے مجھے وہ دے دیتے ہیں ایڈوانس میں, پھر اس کے بعد دوبارہ پیسے بھجوا دیتے ہیں. تو اس طرح سر یہ آپ کا چلے گا سسٹم, ٹھیک ہے جی. اب اور کوئی سوال کرنا تو آپ کر لیں. یہ بات صاحب آپ نے مائک آن کیا بیٹے تھا, عباس نے کیا تھا, یہ بیٹے بول. السلام علیکم سر. جی سر, وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا, سوال کریں. جی السلام بیٹے. علیکم سر. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, تو میں اس پہ 2-3 اسٹور بنا سکتا ہوں, مطلب کہ علیحدہ آئی ڈی, علیحدہ اس کا پیج ہوگا جو اسٹور ہوگا, اس کو ہم 2 3 4 5 مطلب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ٹھیک ہے. اب صاحب اگر تو آپ نے ایک سٹور بنایا ہے, اس پہ کام شام کر رہے ہیں, تو آپ ایک ہی ایف پی کے اوپر, ایک ہی اے ڈی ایس کے اندر آپ 2 اکاؤنٹ کر لیتے ہو. اس پہ بھی کام کرو, اس کو کنورٹ کرو, مارکیٹنگ شارکیٹنگ کرو, اس کو آپ پراپر کام کر رہے ہو اس کے اوپر, تو کوئی بات نہیں, آپ تیسرا بھی کر لو, لیکن کام کرنے کے بعد, ورنہ نہیں. اگر آپ نہیں کام کر رہے تو پھر آپ فیس بک کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اوپر بنا سکتے ہو. آپ کے پاس 10 اکاؤنٹ ہے تو آپ 10 بنا لو, لیکن ہر اکاؤنٹ پہ ایک ایک. دوسرا بناؤ گے تو وہ بین کر دے گا, کیونکہ آپ نے کام کیا نہیں, ایک شوقیہ بنا لیا. ٹھیک ہے جی. جی سر, ساجد محمود صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ فیس بک اور انسٹا کی جو ہے مارکیٹنگ تو ہم نے سیکھ لی, اس کے اندر انکلوڈ ہوگی لنکڈ ان اینڈ جو ہے ہمارا ٹویٹر, اس کی اچھا مارکیٹنگ, سوال ہے یا آپ وہ کا, اچھا سوال ہے, اچھا سوال ہے سر. اس میں گزارش یہ ہے جی سر کہ جب آپ کرتے ہو نا آٹومیٹک پلیسمنٹ کو آن کرتے ہو, تو آٹومیٹک پلیسمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اے ڈی ایس کے ساتھ بے شمار ہزاروں ویب سائٹس نے, یا سینکڑوں, بے شمار ورائٹی ہے موبائل کی اپلیکیشنس کی بھی, ویب سائٹس کی بھی, انہوں نے نا اس سے کانٹریکٹ کیا ہوا اے ڈی ایس کے ساتھ. تو اے ڈی ایس جو ہے نا وہ آپ کا ایڈ ان اپلیکیشنس پہ یا ان ویب سائٹ پہ پلیس کرتا ہے. یہ تو ہوگی عام جنرل کی بات. لیکن جب کوئی ویب سائٹ ہٹ ہو جاتی ہے, جیسے آپ کی پنٹریسٹ ہٹ ہو چکی ہے, جیسے آپ کا جو ہے وہ جناب علی کورا ہٹ ہو چکا ہے, جیسے آپ کا یہ ٹویٹر ہے یہ بھی ہٹ ہو چکا ہے. اب جب کوئی ہٹ ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ کانٹریکٹ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں بھائی اب میں اپنا وکھرا کام کروں گا. یہ بزنس پارٹنر جیسے ہوتے ہیں, پہلے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں وہ الگ الگ کام کرتے ہیں. جون سے تو اس کے اے ڈی ایس کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہے, وہاں پہ آپ کے ایڈ آٹومیٹکلی پلیس کرتا رہے گا. لیکن جو آپ نے نام لیا ہے نا, ٹویٹر ہو گیا, یا جو دوسرا آپ نے نام لیا ہے لنکڈ ان, یہ سر خود ایک برانڈ ہے. حالانکہ وہ اتنے زیادہ بہت کو ہٹ نہیں ہو گئے, لیکن جو لنکڈ ان ہے اس کی بات کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی وہ ٹھیک ہے, کافی لوگ اس پہ اس کے ساتھ منسلک ہیں, اس پہ اکاؤنٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا لنکڈ ان اور جو آپ کا ٹویٹر ہے وہ اس کے ساتھ اے ڈی ایس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ نہیں ہے. لیکن آپ لنکڈ ان یا ٹویٹر کا کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہے, یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ کہیں بھی, کوئی بھی آپ کا کوئی سیپریٹ کوئی اکاؤنٹ کہیں بھی پڑا ہوا ہے, آپ کی کوئی ویب سائٹ کوئی بھی ہے جس کا کانٹریکٹ نہیں ہے, تو سمپلی آپ ٹریفک والی کیمپین سلیکٹ کر کے نا, جو میں نے ابھی آج آپ کو سکھائی ہے ٹریفک والی کیمپین جو ہے, اس کے اندر جا کے آپ سمپلی اینڈ میں اپنا لنک ڈال دیں. تو جب کوئی کسٹمر وہاں پہ کلک کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لنکڈ ان پہ یا آپ کے ٹویٹر پہ, جہاں جس کا لنک ڈالا ہوگا وہاں پہنچ جائے گا. تو آپ بائی ڈیفالٹ کسٹمرلی جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آٹومیٹک کیمپین میں یہ کام نہیں ہوگا. ایک چیز سر. دوسری بات سر یہ ہے, ٹریفک میں اور کنورژن میں نا, ایک یہ میں نے بتایا تفصیل سے, یہ دوبارہ اس کو ذرا 1 منٹ میں سن لیجیے گا. کنورژن, کیٹلاگ سیل اور اسٹور ٹریفک, یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کو کوئی کلائنٹ کہتا ہے نا میں نے اپنی کوئی چیز بیچنی ہے, ویب سائٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سادی ویب سائٹ جس کے اندر کسٹمر کی انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے دوسری ویب سائٹ جس پہ کسٹمر نے اپنی آئٹمز لگائی ہوتی ہیں, جوتے کپڑے بیچنے کے لیے لگائے ہوتے ہیں. دراز جیسے ایک ویب سائٹ جہاں پہ کوئی سامان لگا ہوتا ہے, وہ ویب سائٹ جہاں پہ بکنے کے لیے کوئی سامان اس طرح لگا ہو کہ جب آپ اس پہ کلک کریں تو وہ ایڈ ٹو کارٹ ہو جائے اور ڈلیوری کے لیے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جائے, اسے کہتے ہیں کنورژن والی ویب سائٹ, یا ای کامرس اسے بولتے ہیں, ای کامرس ویب سائٹ. تو اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے اسٹور کی ٹریفک
یا کیٹلاگ سیل یا کنورژن، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. میں نے جو ہے نا وہاں پہ لے کے آنا ہے جو میرا اسٹور ہے. اگر میں نے اس کے لیے کیمپین کر تو آپ پھر کنورژن پہ کلک کرو گے. آپ جو ہے نا وہ ان تینوں میں سے کنورژن زیادہ اچھا ہے. کنورژن جو ہے نا اس کو کلک کرو گے نا تو اب جو کیمپین ہوگی وہ آپ کی اس والی ویب سائٹ کی ہوگی جو سی ویب سائٹ کے اوپر آپ کا اسٹور بنا ہوگا، پراپر آپ کا ای کامرس اسٹور بنا ہوگا. تو وہ جو اسٹور آپ کا ہوگا، جیسے باٹا کا اسٹور ہے، جیسے آپ کا علی بابا کا اسٹور ہے، جیسے آپ کا دراز کا جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے ای کامرس، تو ای کامرس والی ویب سائٹ کے لیے آپ ٹریفک کیمپین نہیں کرو گے بلکہ آپ کنورژن یا کیٹلاگ یا اسٹور، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ کیمپین کرو گے. اگر آپ کی ویب سائٹ سادی ہے تو پھر ٹریفک کیمپین کرو گے. جی سر، اگلا سوال. نیکسٹ سر. سر کوئی ایشو، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ جناب کسی اور کو؟ السلام علیکم سر. جی رفاقت صاحب، بسم اللہ سر. سر میں نے پوچھنا یہ تھا، اگر ہم ایک پی سی یا لیپ ٹاپ پہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اکاؤنٹ بنا کے ایڈ مینیجر کے ذریعے کو کام کرتے ہیں، اگر ہم کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ جا کے کسی دوسرے لیپ ٹاپ یا پی سی پہ اگر ہم اپنا اکاؤنٹ کھول کے تو کام کریں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں آ جائے گا؟ کوئی آئی پی ایڈریس کا کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے ایڈ مینیجر کی؟ جی سر. رفاقت صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ اگر موبائل میں بنا لیں اور موبائل بیچ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیپ ٹاپ بیچ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ چینج کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ یاد ہونا چاہیے، سیم کام کرے گا جہاں سے مرضی کر لیں. جی سر، اور کوئی سوال جناب؟ اینی کویشچن سر؟ کوئی پریشانی کسی کو؟ اب سر اگر میری بات کے دوران کسی نے سوال کرنا ہوا تو ہینڈ ریز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سوال کر لیجیے گا. سوال جی شہزاد صاحب، بسم اللہ سر. شہزاد سعید صاحب سوال کیجیے گا. شہزاد سعید نے ہینڈ ریز کیا ہے، سوال نہیں کر رہے. آپ مائک کو انمیوٹ کریں گے سوال ہوگا. چلیں آپ کا مائک شاید انمیوٹ ہو، جب ہو تو سوال کر لیجیے گا. اور بھی کسی نے سوال کرنا ہو تو سوال کر لینا، ٹھیک ہے؟ مائک آن کرنا، ہینڈ ریز کرنا اور سوال کر لینا. تو یہ شہزاد صاحب جو ہیں ان کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے مگر ان کی آواز نہیں آ رہی. جی فاخرہ بیٹے، جی شہزاد پہلے آپ کریں. شہزاد صاحب مائک آن کر لیا آپ نے، سوال کریں. بولیں. آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے بولیں. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہم فیس بک کا پوسٹ اٹھاتے ہیں اے ٹی ایس میں، وہ شیئر کرتے ہیں، اور ایک ہم خود سے امیج اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں. تو جو ہم خود سے امیج اور ویڈیو لگا کے کیروزل ایڈ لگاتے کے کرتے ہیں، وہ ہماری پرسنل اکاؤنٹ سے یہ کمپین ہوگی کہ پیج سے کمپین ہوگی؟ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ جو کوئی بھی کیمپین ہوگی نا، کوئی بھی کیمپین ہوگی، اس کے لیے آپ کا پیج لازمی ہے. پیج کا بنانا اور پیج کا شو کرنا کہ یہ میرا پیج ہے، یہ لازمی ہے. یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں آپ یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیمپین کرنی ہے، کچھ کیمپینز ہوں گی جو آپ کے پیج سے جو پوسٹ ہے نا، جیسے آپ کی جو انگیجمنٹ والی کیمپین ہے تو وہ آپ کے پوسٹ کو بھی بوسٹ کر سکتی ہے. پوسٹ والے ایڈ سے بھی آپ کر سکتے ہو جو آپ نے اپنے پیج پہ ایڈ لگایا ہوگا. لیکن آپ کی مرضی ہوگی بعض کیمپینز میں کہ آپ چاہو تو اپنے پیج میں سے ایک ایڈ لگا لو اور چاہو تو اپنے لیپ ٹاپ میں سے کوئی بھی ایک ایڈ لگا لو. جیسے کیروزل کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ آپ چاہے ایڈ لگا لو، اور چاہے آپ کیروزل والے کے اندر آؤ گے تو آپ 5 6 7 ایڈ جو ہے نا ایک طرح کے، ان کو آپ رن کر سکتے ہو، جو میں نے کل لیکچر دیا تھا. تو اس دونوں کیسز کے اندر پیج لازمی ہے، پیج کے بغیر کیمپین نہیں ہوگی. پیج از اے مسٹ. ٹھیک ہے جی، اوکے سر. جی فاخرہ بیٹے. ٹھیک ہو گیا سر. جی فاخرہ بیٹے. سر جی بیٹے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جب ہمارا جو بینک اکاؤنٹ ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہوگا، ہمارے کام سے مرج کرے گا، یا کارڈ کے ذریعے ہم نے کرنا ہے؟ یہ چیز مجھے تو بھول گئی تھی. اور دوسری یہ کہ جو میں نے ایڈ لگانے ہیں، جو میرا کور فوٹو ہے وہ تو میں نے ڈیزائن کر لیا، تو جو باقی کے سارے ایڈ لگانے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پکچرز ہیں وہ میں وہاں سے لے کے اٹھا کے لگا دوں، یا ان کو بھی میں ایڈٹ کروں گی اور پھر لکھوں گی کچھ اس میں پھر لگاؤں گی؟ ٹھیک ہو گیا میری بیٹی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے نا، اس میں کوشش کریں کہ آپ ورچوئل کارڈ یوز کریں.
جیسے آپ کا الفلا بینک جو ہے وہ بھی ورچوئل کارڈ دے رہا ہے, جو آپ کا فیصل بینک ہے وہ بھی ورچوئل کارڈ. تو ورچوئل کارڈ میں یہ ہے کہ آپ چاہے اس میں 500 روپے رکھ لیں, اس کا آپ سے آپ کے بینک والے پیسوں سے کوئی لنک نہیں ہوگا. اگر آپ نے اپنے بینک کا ویزا کارڈ یوز کیا, کسی بھی بینک کا, HBL کا یا جو میں نے بینک بتائے ہوئے ہیں, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر اس بینک میں پیسے کم رکھیں. آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے نہیں ہونے چاہیے, چند ہزار روپے آپ رکھ لیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ ہیکر نے آپ کو ہیک کیا تو وہ پیسے آپ کے وہاں سے اڑا سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ جس بینک کو آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے نا, اس میں یا تو ورچوئل کارڈ یوز کرنا ہے یا اس بینک کا ATM کارڈ جو آپ کا ہے, ڈیبٹ کارڈ, جو ویزا کارڈ یا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے یا ماسٹر کارڈ ہے, اس کارڈ کو آپ نے پیسے کم رکھنے ہیں اس کے اندر, اور اس کو آپ کو لازمی طور پہ اپنے ADS سے اٹیچ کرنا پڑے گا, اور آپ کا اپنا ہی اٹیچ ہوگا, یہ نہ کیے بغیر کام نہیں چلنا. پہلا سوال آپ کا ہو گیا. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ بیٹا آپ اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولیں گی, آپ نے اگر اس میں 10 سے 20 کنسرننگ ایڈز نہ لگائے, آپ یقین کریں کہ آپ جو کیمپین کریں گی نا, آپ کر کے دیکھ لیجیے گا, آپ جو ان لوگوں کو شوق ہے وہ کیجیے گا, بغیر اپنے اسٹور کو تیار کرے, سر آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. کسٹمر جو ہے نا سر, کمپٹیشن مارکیٹ میں نا, کمپٹیشن تو خیر ابھی اس مارکیٹ میں ابھی نہیں ہے اتنا, ابھی یہ نئی مارکیٹ ہے, پاکستان میں بھی نئی مارکیٹ ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسٹمر جس نے یہ کام کروانا ہے نا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے. جس نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانی ہے اس بندے کو شعور ہے یار, وہ آپ پہ بلیو نہیں کرے گا. اگر آپ ڈونگڑے پونگڑے قسم کے ایویں اٹھائیں گے, جائیں گے آپ نیٹ پہ اور ایویں بس, تو وہ ایویں جو ہے نا وہ اس کو کہ یار یہ ایویں ہے بندہ, وہ جب آپ ایویں ایڈ لگائیں گے تو وہ بھی آپ کو ایویں کنسیڈر کرے گا. اور اگر آپ نے پراپر خود کے اپنے ڈیزائن مطلب اچھے بنے ہوئے, پراپر آپ کے نام کے, آپ کے لوگوں کے, جہاں سے لگے یار کہ ہاں یہ ایک باقاعدہ کمپنی ہے, تو اس سے کیا ہوگا بیٹے کہ وہ آپ کے اوپر نا اعتماد کرے گا. اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں, تو کسی بندے سے پیسے لینے کے لیے آپ کو اس کا اعتماد جیتنا پڑتا ہے. جب تک اس کا آپ کو, جب دیکھیں نا اب آپ نے میری یہاں پہ آ گئے ہو, اسی کو پاکستان میں آ گئے ہو, آپ نے جب جوائن کیا تو اس وقت فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ذہن میں ہو گیا کہ کوئی اسکیم تو نہیں ہے, کوئی فراڈ تو نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے یار بہت سارے فراڈ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب آپ آگے آپ نے ہماری ویب سائٹ دیکھ لی, یوٹیوب دیکھ لیا, آپ نے 2 4 5 لیکچر لیے, تو پھر نہیں یار بندے صحیح ہیں. اب جب آپ نے جوائن کر لیا نا, تو ہوتا کیا ہے 100 میں سے 50 لوگوں سے زیادہ جو ہیں 50% سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے کورس میں آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تیسرے کورس میں آ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی بہنیں اور دوست اور بھائی آ رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ہمارا جو ادارہ ہے وہ اگر آپ کو اپنا کوئی فیس ٹرسٹ کا شو نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ کچھ, تو سر آپ لوگ کبھی بھی جو ہے نا وہ ریلائی نہیں کرو گے نا. کلائنٹ ہو آپ, یعنی کہ کلائنٹ سینس سے بات کر رہا ہوں. تو میری بچی آپ نے اونگے بونگے ایڈ نہیں لگانے, پراپر لگاؤ, پراپر تیار کرو اس کو, چاہے آپ 2 ماہ کے بعد کام کرو مگر پراپر کام کرو. سر میں نے گرافک بھی سیکھی ہے, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بس اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں جو میں نے ایڈ لگانی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, تو اس میں جو چیزیں میں نے لگانی ہے وہ پکچرز میں وہاں سے لے سکتی ہوں کہ جب ایڈٹ کرنی ہے ساری. میں آپ تمام لوگوں کو گروپ کے اندر نا ایک ہی بجائے کو 5-6 ایڈ بھجوا دوں گا جو کہ سیمپل ایڈز ہوں گے, اس طرح کے ایڈ تیار کر لینا یا کروا لینا, میں بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. غلام مصطفیٰ صاحب سوال کریں. سر میرا بھی سوال جو ہے وہ سسٹر کے ریلیٹڈ ہی تھا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, وہی سمجھ رہے تھے ہم بھی کہ جو ہم نے ایڈ جو لگانے ہیں, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں سیمپل آپ کو بھیج دوں گا, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی آپ کسی FB پیج کا جو ہے مطلب سیمپل 2-4 یعنی کہ جو اچھی یعنی کہ اچھی طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے ہوں, اور ہمیں یعنی کہ ان کا کو لنک مل جاتا کہ ہم ان سے کوئی آئیڈیا لے سکیں کہ ہاں میرے بچے دیکھو, میں میری بات سنو یار, ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ 100 میں سے کوئی 5% اسٹوڈنٹس یا 10% ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے فوراً کام شروع کرنا ہے. تو لاسٹ بیچ میں بھی ایسے ہی تھا, ہر بیچ میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہم سے اپنا ایڈ اپنے کم سے کم, چلو کچھ بھی نہ کرو نا, تو سب سے آخری کام کیا ہوتا ہے, ایک آپ کا پروفائل اور اس پروفائل کے ساتھ ایک آپ کا ایڈ, یہ 2 چیزیں صرف, ایک پروفائل اور ایک ایڈ. یہ کس لیول پہ ہے جس میں آپ نے پیسے نہیں خرچنے, پیسے خرچے بغیر لیول 1 میں جو میں آپ کو لیکچر بھجواؤں گا کل, کہ آپ نے بغیر پیسے خرچے کیسے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے اور کیسے کلائنٹ آپ نے پکڑنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. بڑا مزیدار لیکچر کل بھجواؤں گا میں آپ کو, انشاءاللہ ریکارڈنگ بھجواؤں گا. تو اس میں نا آپ صرف جو بعض آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو وہ ایک ایڈ ڈیزائن کروا لیں, صرف ایک ایڈ, ایک پروفائل کا
اور ایک نیچے والا ایک ایڈ. وہ ایک ایڈ ڈیزائن کروا کے نا اس ایک اور ایسے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. لاسٹ والے بیچ میں بھی اسٹوڈنٹ نے ایسے کیا تھا. ایک ایڈ ڈیزائن کروا لو ابھی فی الوقت, اور اس ایک ایڈ کو پراپر ڈیزائن کروا کے کسی وجہ سے کروا لو, ہم سے ادارے سے کروا لو یا باہر سے کروا لو. کروانے کے بعد نا اس ایک ایڈ کو فری والی کیٹیگری میں جو میں آپ کو کل لیکچر پہ جواؤں گا اس کو فالو کرتے ہوئے نا اس ایک ایڈ کے ذریعے مارکیٹنگ شروع کر دو. جب آپ مہینہ اس طریقے سے چل لو گے تو آپ 10 15 20 ہزار روپے کوشش کرو کماؤ اس ایک ایڈ. جب کما لو تو پھر آپ اپنے اس سروسز کے اسٹور میں 10,000 روپے دے کے یہ تب تک خود سیکھ لینا تو 10 ایڈ اور لگا لینا. لیکن لیول 1 کے اندر آپ اگر چاہو تو ایک ایڈ جو ہے ایک ایڈ وہ آپ کو ادارہ تیار کر کے یا کروا کے جیسے بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک آپشن اور بھی ہے, آج آپ نا آج کے لیکچر کے بعد ہماری جانب سے آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز ہم نے آپ کو پوری کروا دی ہیں. آج ہمارا اسٹور ڈیولپمنٹ کا والا کام وہ ہمارا پہلے مکمل ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ ایڈس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو لیکن اس کی جو بیسک فارمیشن ہم نے آپ کے ڈھانچہ بنانا سکھا دیا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز لوکل انٹرنیشنل کیسے دینی ہے آپ نے, وہ سارا آج ہمارا کام ختم ہو گیا. اب رہ گئی آپ کی پریکٹس. تو ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے, ابھی آپ والی کلاس میں بھی جو ہے نا وہ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا, جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسے شیئر کیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو یار کہ نہیں آپ کے کوئی دوست ہیں, کوئی بھائی ہیں, کوئی قریبی عزیز ہیں آپ کے, تو آپ کو ان سے کام بڑے آرام سے مل سکتا ہے اور آپ کو کام کرنا بھی نہیں آ رہا, تو آپ لیول 1 کے اندر اس کے ساتھ کوئی پیسے طے کر لو اپنے اس بھائی سے, دوست سے جو آپ کے کوئی قریبی ہیں, تو اس کے پیسے طے کر کے نا آپ کے ان پیسے میں سے تھوڑے سے پیسے آپ سے ادارہ چارج کر لے گا. اور آپ کی ساری کیمپین جو ہے نا وہ آپ کو ادارہ اپنی گائیڈنس کے اندر پراپرلی آپ کے والے ایڈیاز کے اوپر پراپرلی آپ کو گائیڈ کر کے آپ کے ساتھ وہ ساری کیمپین جو ہے نا وہ کر کے دے دے گا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ادارے کی سرپرستی میں چل جائے گا, تو اس میں تھوڑے بہت پیسے آپ ادارے کو پے کر کے بھی کر سکتے ہو. یہ بھی آپشن اویلیبل ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے سدرا بیٹے. السلام علیکم سر. جی بیٹی سدرا. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے کل ورک کروایا وہ ہم موبائل پہ کر سکتے ہیں پھر لیپ ٹاپ کمپیوٹر؟ بیٹا مائک کے پاس منہ کر, اپنا منہ مائک کے پاس لے, آواز کم آ رہی ہے. السلام علیکم. جی بیٹے وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے کل ورک ہمیں کروایا تھا وہ ہم موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اگر کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ ہو تو؟ میری بیٹی آپ کا نا مجھے سوری سوال پراپر سمجھ میں نہیں آیا. شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے سوری بیٹا آپ مجھے پھر میسج کر دو, آپ کی آواز پتہ نہیں کیسے کٹ کے آ رہی ہے یا ہینڈ فری یوز کر رہی ہو آپ. میرے بیٹے آواز نہیں آپ کی آ رہی ہے, مجھے میسج کر دو آپ. عباس رمضان صاحب. عباس. السلام علیکم سر. جی میرے بیٹے. سر یہ میں کویشچن کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی, آج میں نے سوچا کہ میں کر ہی لیتا ہوں. پلیز سر. سر میں نے کہنا یہ تھا کہ ہم جتنے بھی یہ کلاس فیلوز ہیں 50 یا 60 ہیں, تو ہمیں جو ہے نا مطلب کسی بھی ایک کو آپ اگر اجازت دیں کہ ہم ایک گروپ بنا لیں اپنا واٹس ایپ پہ, ہم اپنی جو بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں جہاں ہم کچھ بھی ڈیولپ کرتے ہیں یا کوئی سکسیس ہے یا کوئی لاس ہے تو آپس میں ہم شیئر کریں اور اس سے ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں. سر میں ایک سر رکیے گا سر یہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. معذرت کے ساتھ سر جواب اس کا سر بڑا آسان سا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گروپ میں جیسے لڑکیاں بھی ہیں اور تقریباً کو 22 لڑکیاں ہیں گروپ میں آپ کے. ٹھیک ہے اوکے. اچھا ایک تو یہ کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو لڑکیاں ہیں گروپ کے اندر, اب میں ایتھیکلی جو ہے نا وہ صرف اس لیے الاؤ نہیں کرتا, میں نے اب تک جو آپ کو الاؤ نہیں کیا کیونکہ نا اگر آپ لوگ میں نے نا لاسٹ ٹائم یہ بڑے عرصے پہلے کی بات ہے, پہلے میں یہ باؤنڈ نہیں تھا کرتا ہوتا اور ایڈمن کے علاوہ آپ لوگوں کو بھی میں نے الاؤ کیا ہوتا تھا پہلے, بہت سال پہلے, یہ بڑے عرصے پہلے. تو میں نے جب یہ کام کیا تو کیا ہوا کہ پہلی کلاس کے اندر ہی نا سر لڑکیوں نے مجھے کالز کی اور کہا سر کہ ایک لیکچر کے بعد کوئی 50 میں سے, سر آپ یقین کیجئے گا میں آپ سے سچ بات کر رہا ہوں, 50 میں سے نا کوئی 30 لڑکے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو کانٹیکٹ کر چکے تھے. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ہمارا ماحول. تو اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سر سمپل سا ایک پیٹرن ہے. جو لڑکیاں رضامند ہیں اور جو لڑکے رضامند ہیں آپس میں انٹرچینج کرنے کے لیے باتوں کو, وہ لڑکیاں اور لڑکے مجھے سیپریٹلی ان باکس کرنے سر کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں آپ میں سے کسی ایک بندے کو بناؤں گا مونیٹر, وہ بڑا بن جائے گا اور اس بڑے کا جو نمبر ہوگا نا وہ میں تمام لوگوں کو دے دوں گا.
ٹھیک ہے. اب وہ تمام لڑکیاں اور تمام لڑکے اس سے رابطہ کریں گے اور آپ آپس میں خود ہی اس طرح ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے عباس صاحب مجھے جو سیشن دی ہے یہ پہلے بھی آتی رہتی ہے. تو آپ کا جو نمبر ہے مجھے واٹس ایپ پہ سیپریٹلی بھی آپ ان باکس کر دیجیے گا واٹس ایپ پہ اپنا نمبر, تو میں آپ کے نمبر پر کو گروپ میں دے دوں گا. اب جو لڑکی اور لڑکا آپ کی بات سے سہمت ہوگا, رضامند ہوگا, متفق ہوگا, وہ آپ کے ساتھ ایک گروپ کے اندر شیئر کر لے گا. تو باقی باتیں آپس میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. فروخ محمود صاحب, فروخ محمود بیٹے ہینڈ ریز کیا ہے میرے بچے, سوال کرے. اچھا اینی ویز, اچھا جی یہ فروخ آپ نے ہینڈ ریز کیا, مائک آن کر کے سوال اپنا کر لینا. اچھا جی ابھی ہماری جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز لوکل انٹرنیشنل ختم ہو چکی ہیں ساری کی ساری. اب آپ بیٹا آپ ایک منٹ ٹھہر جائے فروخ. اور جو ہمارا اسٹور ڈیولپمنٹ والا کام ہے ختم ہو چکا ہے. اب آپ کا رہ گیا ہے COD سروسز. آپ نے اپنے اگر کوئی آن لائن کاروبار کرنا ہے, آپ نے ایجنسی نہیں کھولنی ہے, آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز نہیں دینی, آپ نے اپنا آن لائن اسٹور کھولنا ہے اور آپ نے اپنی چیز بیچنی ہے, کوئی پرس کوئی آپ نے بیچنا ہے, کوئی لیدر بیچنا ہے, کوئی شوز بیچنے ہیں, اسٹور آپ نے کپڑا بیچنا ہے, تو اس کیس میں آپ کو جو ہے وہ COD آنی چاہیے. اسٹور بنانا آپ نے سیکھ لیا ہے, اس کے اوپر اسٹور کو آپ بھر لیں, 15-20 ایڈ لگا لیں, اس کی مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کو کسٹمر آپ کو آرڈر دے گا. جب کسٹمر آپ کو آرڈر دے گا نا تو آپ نے کسٹمر کو اس کی چیز پہنچانی ہے, اسے کہتے ہیں کیش آن ڈیلیوری سروسز. تو کیش آن ڈیلیوری سروسز کے اوپر اگلے ویک کے اندر جو ہے, ابھی آپ 3 دن کی بریک پہ چلے جائیں گے, ان کی تمام چیزوں کی پریکٹس کریں. اگلے ویک کے اندر پھر میں 3 دن کے بعد آپ کو 2 دن متواتر جو ہے وہ 2 لیکچر بھجواؤں گا COD سروسز کے. آئی تھنک میں آپ کو یہ بدھ اور جمعرات کو بھجواؤں گا, یہ میں دیکھ لوں گا. پہلے 3 دن کی چھٹی ہے ابھی آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو COD ہے نا وہ 2 لیکچرز ہیں بڑے مفصل, اس کے بارے میں وہ ہوتی کیا ہے, لوکل کیسے ہے, انٹرنیشنل کیسے ہے, اکاؤنٹ اوپننگ کرنے کا پورا پروسیجر, اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے, جو میرا اپنا ادارے کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ جس میں آپ کو جو آپ کی یہ ڈپلوما جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے, تو ڈپلوما بھی جانے کے لیے ہم نے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے COD سروسز کا. تو اس کے اندر یہ ہمارے اور سٹورز کام کر رہے ہیں جو بھی ہے وٹ ایور جو بھی ہے, تو اس میں ذاتی سٹورز کے اوپر پریکٹیکل بھی کروا کے نا تو آپ کو میں بھجواتا ہوں, وہ میں بھجوا دوں گا. ان 2 لیکچرز کے بعد آپ کا جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور اسٹور ڈیولپمنٹ اور COD ہے وہ مکمل ہو جائے گا. دین میں آپ سے اس کے بعد اب ایک ملاقات دوباری آپ سے میری ہوگی, یا 1 یا 2 ہمارے لیکچرز ہوں گے مزید جو لائیو ہوں گے. اس میں مین فوکس ہے وہ آپ کے ایشوز کے اوپر ہوگا, آپ کے سوال جو آپ کے اوپر ہوگا. دین ہم تقریباً آج سے 10 دن کے بعد جو ہے اپنے اس بیچ کو کلوز کر دیں گے. اس کے بعد آپ میں سے وہ لوگ جو کام کرنا چاہیں وہ کام شروع کر دیں گے, جو سروسز دینا چاہیں وہ سروسز شروع کر دیں گے, جو اپنا آن لائن اسٹور بنا کے اس میں کوئی چیز بیچنا چاہیں تو COD سیکھنے کے بعد وہ بھی کر سکیں گے. اس کے علاوہ سر یہ والا بیچ جب ہمارا ختم ہوگا تو آپ میں سے وہ لوگ جب آپ یہ کام کرو گے نا یار, تو اس کام میں نا آپ نے کیمپین بنانی چلانی سیکھ لی ہے. اب بے شمار اس طرح کی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں, رموز و اوقاف اسے کہہ لو, اسے ٹیکنیکلٹیز کہہ لو, ایڈوانس لیول کہہ لو. اگر کوئی بندہ آپ میں سے ایڈوانس لیول میں انٹر ہونا چاہے تو اس میں وہ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ آنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. میں کسی پہ فورس تو میں کر سکتا نہیں ہوں, نہ میں کرتا ہوں. لیکن کوئی بندہ اگر ایڈوانس لیول جوائن کرنا چاہے تو وہ تقریباً مفت کے اندر ہی بہت تھوڑے پیسوں کے اندر ہم کرواتے ہیں, اور وہ تقریباً 2 ہفتوں کا ہوگا ایڈوانس لیول. ایڈوانس لیول میں 500 یا 600 روپے تھوڑی سی فیس ہوگی اس کی. اس میں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن شامل ہوگی کہ اگر آپ نے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں تو وہ کیسے کماؤ گے. عام جنرل جو آپ جانتے ہو وہ نہیں, بڑی باریکی کے ساتھ اس میں لیکچرز ہوں گے کہ یار اس میں یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ کام کرو تو ایسا ہوگا, یہ مطلب باریکی کے ساتھ کرائیں گے وہ چیز. اور دوسرا آپ کا جو ADS ہے, اس میں آپ نے ایک ایڈ پلیس کیا, اس ایڈ کو پلیس کرنے کے بعد آپ نے لگایا 500 روپیہ. اب آپ کا خیال تھا کہ آپ کو 10 بندے کنٹیکٹ کریں گے, لیکن آپ سے کنٹیکٹ کیا 3 لوگوں نے, تو آپ کا ایڈ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اندر جو ہے وہ ADS کے خفیہ راز کون کون سے ہیں. اگر آسان الفاظ میں کروں تو ADS میں کچھ خفیہ چیزیں ہیں, خفیہ اس کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو یہ اپنے جنرل بینر پہ شو نہیں کرتا, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ایسا بیہیو کرتا ہے ADS کہ ان چیزوں کو اگر آپ فالو نہ کرو تو آپ کی ریچ کم ہوتی ہے, آپ کا رسپانس کم ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب سی قسم کی چیزیں ہیں جو ہم نے سالوں کے سال لگا کے سیکھی ہوئی ہیں. عجیب سے قسم کے الگ تھم ہے اس کے نا, کچھ اندر کی اس کی باتیں ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی ADS کا ایڈوانس لیول جوائن کرنا چاہے تو یوٹیوب کا جو پیسہ کمانے کا پروسیس ہے یوٹیوب کے ذریعے, یعنی کہ یوٹیوب چینل مونیٹائزیشن اور ایڈوانس لیول ADS, یہ دونوں کورسز جو ہیں, اور اس میں ایڈوانس لیول میں ملٹیپل کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. مطلب
اونرشپ کلیم کیسے کرتے ہیں, بزنس سیٹ اپ کیسے بناتے ہیں, جو کہ آپ نے نہیں سیکھا اس میں. تو بزنس سیٹ اپ کیا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اس میں ہم سارا اس پہ بحث کریں گے, دیکھیں گے. پیج کی اونرشپ پہ ہم ساری بحث کریں گے اور پیج اونرشپ سیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے. اور ملٹیپل, اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ فزیکلی کسی ہیومن سے کانٹیکٹ, فزیکل مین کہ آپ انسان سے بات کر سکو. آپ جتنی بات کرو گے نا کسی ایشو کی, وہ آپ کی سمپل ای میل جاری ہوگی. یہ چیزیں ابھی آپ نے نہیں, یہ ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں. تو آپ کسی ہیومن کانٹیکٹ میں کیسے آؤ گے فیس بک کے ساتھ یا ADS کے ساتھ یا اپنے پہ بے شمار قسم کی جو ہے نا وہ بریک چیزیں ہیں. وہ اگر آپ کرنا چاہو تو تقریباً آئی تھنک 600 روپے شاید رکھی ہے فیس ایڈمن نے اس کی, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ والا آپ کے 2 لیکچر باقی رہ گئے ہیں, اس کے بعد جو ہوں گے 2 یا 3 لیکچر ہیں. تو ہم شاید مزید 1-2 بار لائیو, ابھی 2 بار شاید ہم لائیو ہوں گے مزید. 2 لیکچر کی ریکارڈنگ آئے گی آپ کو COD کی, اور 2 بار ہم مزید لائیو ہوں گے. دین سر آپ کو ہم الوداع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو لیے آسانیاں فرمائیں. سر کوئی فاروق بیٹے آپ نے ہینڈ ریز کیا, سوال کر لیں میرے بیٹے. فاروق بیٹے ہینڈ ریز کیا آپ نے, ہے کوئی سوال؟ سر کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہے؟ شبیر حسین صاحب سوال کریں میرے بیٹے. شبیر. السلام علیکم سر بسم اللہ جی. کہ وہ کینوا یا کچھ اور اپلیکیشن ہے پلے اسٹور پہ, کیا ہم ان میں سے ریڈی میڈ جو ایڈز بنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے شبیر, یہ سوال پہلے ہو چکا ہے, غلام رسول نے غالباً یہ سوال کیا تھا میرے بیٹے. میں نے مفصل جواب دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں آپ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا. یہ مطلب اس کی ریزن میں نے بڑے تفصیل سے, آپ وہ لیکچر کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا, جو کل سے پہلے والا لیکچر ہے نا, جو کل سے پہلے والا ہے وہ سن لیجیے گا. یہ کینوا والا سوال وہ تفصیل سے میں نے بتایا تھا. ابھی سمپل آنسر یہ ہے کہ نہیں, اس طرح نا آپ کی کوالٹی ورک نہیں ہوتی ہے. مطلب اونگیاں مونگیاں کریں گے تو کلائنٹ آپ کو اونگا بونگا سمجھے گا, ٹرسٹ نہیں کرے گا آپ پہ. جی بیٹے غلام مصطفیٰ مائکون کی ہے, غلام مصطفیٰ. جی سر اچھا سر, یہ جو کورس ہے ختم ہونے کے بعد وہ شروع ہوگا نا آپ کا وہ جو یوٹیوب؟ ہاں یہ ختم ہوگا تو وہ شروع ہوگا. ابھی گرافک والا کورس شروع ہو چکا ہے, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ اور پروڈکٹ شوٹ, وہ ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے کورس. وہ اس کا نیا بیچ شروع ہو چکا ہے. وہ میں نے گرافک کا بھی کر لیا تھا اور یہ بھی کر لیا, اور ابھی میں نے آپ کو غالباً شاید سیٹ ریزرو کے لیے. ٹھیک ہے, نیا بیچ جو ہے نا ایڈوانس کا جو ہے وہ میں نے آپ کو سیٹ ریزرو کا کہا تھا. ہاں وہ آپ کو میں نے سیٹ رکھی ہوئی ہے. گرافک والا جو بیچ ہے نا میرے بیٹے, وہ تو نیا بیچ شروع ہو چکا ہے, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بھی نیا بیچ شروع ہو چکا ہے. نئے بیچ جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بھی اور گرافک کے بھی وہ شروع ہو چکے ہیں. پہلی کلاسیں کہنے سمجھے. اور سر وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یعنی کہ ہم جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہوگا نا جو کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کی کمپین کو جب کیسے دیکھتے کہ اس کی ایپ کا آپ نے بتایا تھا, سکھاؤں گا میں. اور اس کے علاوہ ADS جو ہم نے یوز کرنا ہے موبائل کے اوپر, ہاں لیپ ٹاپ. بالکل آپ کے جو لیکچر میں نے لائیو دینے ہیں وہ اسی کے دینے ہیں. 2 لیکچر آپ کے COD کے میں نے ریکارڈنگ بھجوانی ہے آپ کو, 2 COD, اور 1 لیکچر جو میں لائیو کروں گا نا وہ میں آپ کو پراپر بتاؤں گا یار کلائنٹ کے ساتھ بحث کیسے کرنی ہے, کتنے کا ایڈ چلا, کتنے پیسوں میں چلا, کہاں گیا, عمر کون سی تھی, کتنے تھے, عورتیں کتنی تھی, تمام چیزیں وہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے, بڑے تفصیل سے کریں گے. بہت مزیدار کا لیکچر ہوگا ہمارا انشاءاللہ وہ. ٹھیک ہے جی. فاروق بیٹے جلدی سے سوال کر. فاروق سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سر ایک لیکچر میں آپ نے لیڈ جنریشن کی ہمیں کمپین سکھائی تھی جس میں ہم نے ایک کوشچن ڈیولپ کیا تھا. ہاں تو سر وہ آپ ہم نے وہ کوشچن جو تھا وہ ڈرافٹ میں ہم نے جو ہے وہ ڈال دیا تھا. تو سر جب ہم نے مطلب اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ کرنی ہے جب ہم نے کسی فاروق آپ کل والی کلاس میں نہیں تھے آئے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارا کل لیکچر وہ والا ہو چکا تھا کہ ہم نے لیڈ جنریشن والے فارم کو کیسے لگانا ہے. یہ کل کی ہماری کلاس میں نے سکھایا تھا, لیکن میں آپ کو آج والی کلاس میں اس کی ریکارڈنگ میں نے نہیں بھجوائی. آج والی کلاس میں آپ کو ریکارڈنگ بھجوا رہا ہوں, اس کو سن لینا. تو آج اس کلاس کے بعد آپ کو 3 لیکچرز آئیں گے. ایک کل والا آئے گا جس کا میرے بیٹے فاروق نے بھی سوال کیا ہے کہ لیڈ جنریشن والے فارم کو کیسے ہم نے کیجول والے میں کیسے اپلائی کہاں پہ کرنا ہے. کل والی کلاس کی ریکارڈنگ ابھی آ جائے گی آپ کو, آج والی کلاس کی اور یہ سوال جو آپ کی ریکارڈنگ بھی آپ کو آ جائے گی. 2 چیزیں ہوں گی.
تیسرا جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہو یہ کیمپینز ہوتی کون کون سی ہیں, برانڈ, ٹریفک, فلاں فلاں فلاں, یہ ہوتی کیا ہے, تو یہ میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہوا لیکچر یہ والا, لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کی ریکارڈنگ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا ابھی, ٹھیک ہے. تو 3 ریکارڈنگ آ جائیں گی. اب آپ کو 3 دن کی بریک ہے سر, سوال جو آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, مزید میرے پاس واٹس ایپ پہ آ جائیں, کسی نے اور کرنے ہیں تو. اب آپ کا جو ہے جو سر 3 دن کی بریک ہے, آپ کو 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. اس دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک چیز کی پریکٹس کریں تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی ہو سر, نیند کے علاوہ میں 24 گھنٹے حاضر ہوں آپ کے لیے, آپ سوال کیجیے گا. آئی ول انڈیویجولی آنسر ایوری پرسن سر. یہ کلاس ختم کرتا ہوں, واٹس ایپ پہ آ جائیں, اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. پھر ملیں گے, اللہ آپ کو خوشیاں دیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, میرے لیے بہت دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. واٹس ایپ پہ سوال کریں جس کا رہ گیا, یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا, واٹس ایپ پہ آ جائیں.